جو میں نے ایک دفعہ کال دی تھی جب یہ سازش کے تحت مجھے پتا تھا کہ ہٹا رہے ہیں، تو جب میں نے کال دی تھی پبلک کو کہ آپ کو صرف اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایک توہین ہوئی ہے 22 کروڑ لوگوں کی، کہ ایک باہر سے ایک قوت فیصلہ کرے کہ ایک 22 کروڑ کے لوگوں کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹا کے سازش کے تحت اور چوروں کے اوپر مسلط کیا۔ خوش آمدید ناظرین، آج میں آپ کو خان صاحب کا وہ انٹرویو سنانے جا رہا ہوں جو خان صاحب نے ریکارڈ کروا کر رکھا ہوا تھا اور اسے یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کیا گیا تھا، چونکہ خان صاحب کو یہ خطرہ تھا کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا اور وہ گرفتاری کتنے عرصے کی ہوگی کچھ معلوم نہ تھا۔ تو خان صاحب اپنی ڈائری میں لکھ گئے کہ اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس انٹرویو کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جائے اور عوام کو سنایا جائے، ان تک یہ پہنچایا جائے۔ اس انٹرویو میں ایسی کیا خاص بات ہے، یہ آگے آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم ایز اے عوام، وہ عوام جو بھوک، توانائی کے بحران، معاشی استحکام کے بحران سے گزر رہی ہے، اور اب یہ بلوں کا، بجلی کا ناسور ایک ہماری رگوں میں داخل کر دیا گیا ہے، تو اس تقریر کو، خان صاحب کی اسپیچ کو غور سے سنیے۔ وہ یہاں موجود نہیں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں یہ ان کا جو بیان ہے آپ کی رہنمائی فرمائے گا، مستقبل میں آپ کو موٹیویٹ کرے۔ 22 کروڑ کے لوگوں کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹا کے سازش کے تحت اور چوروں کے اوپر مسلط کیا جائے، تو میں کبھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنی پبلک نکلے گی، اور تو میں تو اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اس طرح جس طرح میری عوام نکلی۔ دوسری دیکھیں، جو اللہ نے انسان کو بنایا نا، ہم اس کی سب سے عظیم مخلوق ہے۔ ہاں، اس نے فرشتوں کو بھی انسان کے سامنے کہا جھکو، لیکن ہم مخلوق اس کی عظیم تب بنتے ہیں جب ہم جو اللہ کی جو احکامات ہیں، جو اس کے حکم ہیں، اس پہ چلیں۔ تو اللہ نے کبھی بھی ہمیں زندگی میں آسان راستہ نہیں بتایا۔ اس نے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا مانگتی ہیں نماز میں؟ کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو اس راستے پہ چلا گئے جس پہ ان کی تباہی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ، جو نعمتوں والا راستہ ہے، وہ پیغمبروں کا راستہ ہے، اور ہمارے لیے خاص طور پہ کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، تو وہ راستہ آسان نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ زندگی پڑھیں تو بڑی مشکل زندگی تھی، لیکن ان سے عظیم انسان کبھی آیا نہیں اور نہ کبھی آ سکتا ہے۔ تو ہم کیا اس سے سیکھتے ہیں کہ ہم آسان راستہ نہیں ڈھونڈتے، ہم سیدھا راستہ ڈھونڈتے ہیں جو ہماری عظمت کا راستہ ہے، اور وہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلے، ان کے راستے پہ چلے، ان کی شریعت پہ چلے، تو وہ ہی ہمارا پھر عظمت کا راستہ ہے۔ اور اس میں جتنی بھی مشکلات آتی رہتی ہیں نا، ایک اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جتنی ہم مشکلات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں طاقت دے دیتا ہے۔ ہم اگر فزیکلی اگر ویٹ لفٹنگ کریں تو ہمارا بازو، جتنا ہم بڑا ویٹ اٹھائیں گے بازو اتنا مضبوط ہو جائے گا، لیکن جو اصل پاور ہے وہ آپ کے مینٹل پاور ہے، ذہن میں ہے۔ تو جتنی آپ مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے، اللہ آپ کو اور طاقت دیتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ آج میں ساری اپنی یوتھ کو، کیونکہ دیکھیں فیوچر تو آپ کا ہے، 60% ہماری آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے، اور جو بھی آج ہوگا وہ آپ کی مستقبل کو متاثر کرے گا۔ کیا یہ انہی چوروں کے نیچے اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تو نوجوانوں کا، یوتھ، ان کا فیوچر متاثر ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے آپ کا کہ آپ اپنی انشور کریں کہ آپ کی ووٹ رجسٹرڈ ہے، اور پتہ چلوائیں کہ ووٹ کدھر ہے۔ کیونکہ میں اپنے یوتھ کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھیں، 2 قسم کے انقلاب ہیں نا، ایک تو خونی انقلاب ہے، وہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی ہمیں سوچنا نہیں چاہیے اس طرح، کیونکہ اس کی تباہی اتنی ہوتی ہے کہ جب ملک کو اس سے ٹھیک کرنے میں، اس خونی انقلاب کی تباہی کے بعد، وہ بڑا دیر لگتی ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہم بیلٹ کے ذریعے انقلاب لے کے آئیں، یعنی ہم ووٹ کے ذریعے اپنی انقلاب لے کے آئیں۔ اور اس لیے میں یوتھ کو، نوجوانوں کو خاص طور پہ کہوں گا کہ اپنی ووٹ رجسٹر کروائیں اور تیاری کریں الیکشن کے لیے۔ تو خان صاحب نے اٹک جیل سے بشرا بی بی کو یہ پیغام پہنچایا کہ ان کی اس ویڈیو کو نشر کر دیا جائے، اب اس کا وقت آ چکا ہے، الیکشن سر پر ہیں،
یہ خان صاحب کو لگتا نہیں ہے کہ رہائی دیں گے. یہ کسی نہ کسی بہانے سے ہیلے وسیلے سے خان صاحب کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے. کیونکہ ایک مقدمے کی سزا معطل ہو جانے کے بعد ان کو دوسرے مقدمے میں فوری گرفتار کرنا، اس کا مقصد اور مفہوم یہی نکلتا ہے کہ خان صاحب کو یہ لمبا جیل میں رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. چاہتے تو یہ بہت کچھ ہیں کہ پی ٹی آئی پر بینڈ لگ جائے، خان صاحب نااہل ہو جائیں، کوئی قدرتی آفات آ جائے جو پاکستان کی عوام پر ٹوٹ پڑے، کسی طریقے سے ان کا پھدو کھاتا چلتا رہے. تو اس لیے خان صاحب نے اپنے اس انٹرویو کے ذریعے ہمیں یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب ہمیں الیکشن کے دن ہی اپنا ہتھیار اٹھانا ہوگا، اور ہمارا ہتھیار ہے ہمارا ووٹ. تو جتنی بھی نوجوان نسل ہے 18 کو جن کی ایج کراس کر چکی ہے، اپنے اندراج NIC کا درست کروائیے. خان صاحب نے قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے جو دلیلیں دیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دلیلیں ہمارے لیے کافی ہیں. اور جو انہوں نے ہمیں مشورہ دیا ووٹ کا، الیکشن کا، اپنے NICs کا اندراج کروانے کا، ہمارا ووٹ کس حلقے میں رکھا گیا ہے اس حلقے کی معلومات اکٹھی کرنے کا، تو یہی بیسک چیز ہے. خان صاحب انشاءاللہ جیل سے آ جائیں گے، مگر یہ وقت جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تیاری کرنی ہے اس الیکشن کی. ہم اس PDM جماعتوں کو، ہم اس نگران ٹولے کو، ہم امریکی غلاموں کو شکست دے سکتے ہیں الیکشن کے روز. تو جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بال پنک نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آئندہ اسی طرح کی ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوتی رہے. اللہ حافظ.